السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کی لیے لائق و زیبا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والی مومنین پر۔ برادران اسلام، ہم اور آپ ایک عظیم شخصیت کے بارے میں یا ان کے حالات کے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس کی عظمت میں کسی کو کوئی شک نہیں، جس کے بڑے ہونے میں کسی کو شک نہیں، اعتراف سب کو ہے کہ یہ بڑے ہیں، لیکن شکایت بھی یہ ہے کہ اس کی بڑائی کو ماننے کو تیار نہیں۔ مانا تو ہے ہم نے بڑا، لیکن جب ان کی اتباع کی بات آتی ہے، پیروی کی بات آتی ہے، ان کی باتوں کو ماننے کی بات آتی ہے، تو یہاں پر ہم کبھی اپنی نفس کی بات کو مانتے ہیں، کبھی فنا کی بات کو مانتے ہیں، کبھی فلاں کی بات کو مانتے ہیں۔ اور شکایت غیروں سے نہیں، اپنوں سے۔ کہ ہم مسلمان نبی و آخر الزماں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا واقعتاً ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، بلکہ اکثریت ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس سنی سنائی بات جانتا ہے، یا آپ کی زندگی کے کسی خاص پہلو کو جانتا ہے، بقیہ اور پہلو پر اس کی نگاہ نہیں۔
قرآن کریم نے سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. کتنی بار ہم نے اس آیت کریمہ کو پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے کیا ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا اور پانے کے بعد آپ کو ٹھکانہ فراہم کر دیا؟ وہ ٹھکانہ کون سا؟ آپ کو پناہ کہاں ملی؟ باپ کے نہ ہونے سے پرورش کی ذمہ داری کن پر اللہ نے ڈالی؟ کون کون وہ خوش نصیب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں شریک ہیں؟ ہم نے مانا یتیم، تو اس یتیم کا سہارا کون کون بنا؟ اسے جاننے کی ضرورت ہے. کم از کم جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جانے تو، ان کی پیدائش کب ہوئی، بچپنا کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، نبوت کیسے ملی، اس کے بعد کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، یہ جاننے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو بڑا مانا، اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو نبی مانا، اس لیے کہ وہ ہمارے رسول ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے سفارشی بننے والے ہیں. تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا، اس نے ٹھکانہ آپ کو فراہم کیا. ووجدک ضالا فہدیٰ. اس نے آپ کو راہ بھٹکا پایا اور آپ کو ہدایت نصیب فرما دیا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ ہدایت کی تلاش میں تھے، اسی لیے غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم کو سیدھا راستہ مل جائے. اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ نے آپ کو راہ بھٹکا ہوا پایا اور پھر آپ کو ہدایت دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ نے آپ کو ضرورت مند پایا اور آپ کو بے نیاز کر دیا. آپ نہیں سنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، نہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس کے بعد اللہ نصیحت فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یتیم کو آپ ڈانٹیے مت، شفقت سے پیش آئیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور مانگنے والے کو، سوالی کو جھڑکیے مت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو جو اللہ نے آپ پر کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوا یوں کہ آپ کے والد محترم شادی کے کچھ دنوں کے بعد، والد کا کیا نام؟ عبداللہ. شادی کے کچھ دنوں کے بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے، راستے میں بیمار ہوئے. بیمار ہونے کے بعد مدینہ میں اترے اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی پیٹ میں تھے، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی، اسی وقت انتقال ہو چکا ہے والد محترم کا. یعنی آپ کی ولادت یتیمی کی حالت میں ہوئی ہے. یہاں پر ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، اس سے پہلے آپ کے آبا و اجداد میں ایک ایسے فرد بھی گزرے ہیں کہ جن کے والد اسی طریقے سے مدینہ گئے، وہاں ایک عورت سے شادی کی، کچھ دن ان کے ساتھ رہے اور پھر وہاں سے وہ تجارت کے لیے شام چلے گئے اور شام میں انتقال ہو چکا تھا. اور پھر جب ان کی ولادت ہوئی تو یتیمی کی حالت میں ولادت ہوئی. وہ کون؟ ہاں زور سے. عاصم کوئی نہیں تھا.
عبد المطلب، ان کا اصلی نام شیبہ تھا. ان کے والد محترم ہاشم، بنو ہاشم مشہور ہے. یہ مدینہ تجارت کی غرض سے مدینہ گئے، مدینہ میں انہوں نے شادی کی اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ گئے تجارت کے لیے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا. اور اس وقت عبد المطلب یعنی شیبہ ماں کے پیٹ میں سے بعد میں ولادت ہوئی. تو یتیمی کی حالت میں کون پیدا ہوا؟ عبد المطلب. اور یتیمی کی حالت میں کون پیدا ہوا؟ آخر الزمان، نبی آخر الزمان. دادا بھی یتیم اور پوتا بھی یتیم. اس کے بعد عبد المطلب کی پرورش کس نے کی؟ شیبہ کی پرورش کس نے کی؟ ان کے چچا کیا نام تھا؟ مطلب. دادا یتیم پیدا ہوئے، ان کی پرورش کس نے کی؟ چچا مطلب نے کیا. اور نبی آخر الزمان یتیم پیدا ہوئے، ان کی پرورش کس نے کی؟ والدہ کے بعد دادا، پھر دادا کے بعد آخری کون؟ ابو طالب، چچا. یہ وہ ماصلت. بہرحال اس طریقے سے نبی آخر الزمان قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کہ آپ یتیم ہوئے تو اس کی تفصیل یہ ہے کس طریقے سے آپ یتیم ہوئے. پیدائش کے بعد جیسا کہ پچھلے درس میں گزرا کہ آپ کی ولادت صبح صادق کے بعد آپ کی ولادت کو لمبی تفصیل وہاں گزر چکی. ولادت کے بعد سب سے پہلے اس ولادت کی خوشخبری آپ کے دادا عبد المطلب کو، چونکہ والد محترم تو تھے نہیں، اس لیے دادا کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کے یہاں پوتا پیدا ہوا. چنانچہ عبد المطلب اس وقت جو ہے خانہ کعبہ سے دوڑتے ہوئے خوش خرم آئے اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے خانہ کعبہ لے گئے اور وہاں اللہ سے دعا کیا. دعا کرنے کے بعد آپ کا نام انہوں نے محمد رکھا اور بعض روایت کے صراحت کہ آپ کا انہوں نے 7ویں دن ختنہ کیا. یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی ولادت جب آپ کی ہوئی تو آپ کا ختنہ پہلے ہو چکا تھا. اور بعض لوگوں کا کہنا نہیں، عبد المطلب نے آپ کا ختنہ کیا. بہرحال اس کے اختلاف میں ہم نہیں جاتے. تو چنانچہ 7ویں دن بعض روایت کی روشنی میں 7ویں دن انہوں نے ختنہ کیا، آپ کا نام محمد رکھا. لوگوں نے پوچھا کہ اے عبد المطلب، آپ نے یہ نام کیوں منتخب کیا جبکہ ایسا نام عرب میں نہیں پایا جاتا؟ یہ نام کوئی اور نہیں رکھ رہا تھا، آپ نے اس نام کا انتخاب کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، اس لفظ کے معنی کے اعتبار سے محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی، جس کی حمد بیان کی گئی، جس کی ثنا کی گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نام اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ میرے اس بچے کی تعریف دنیا میں بھی ہو، آسمان میں ہو، زمین میں بھی ہو، آسمان میں ہو. اور یقیناً ان کی خواہش کو اللہ نے پورا کر دیا. کیا نہیں کیا؟ کون سا ایسا لمحہ ہے، کون سا ایسا سیکنڈ ہے جس وقت نبی آخر الزمان کی تعریف نہ ہو رہی ہو، جس وقت آپ کے حق میں دعائیں نہ کی جا رہی ہوں؟ جب بھی محمد کا نام آئے صلی اللہ، جہاں کہیں ہو، کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے. اس طریقے سے ان کی خواہش کو اللہ نے پورا کیا کہ زمین میں بھی اور آسمان میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ اپنے بندے پر، اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. معلوم ہے کہ آسمان میں بھی رحمت کا درود پیش کیا جا رہا ہے اور زمین میں بھی الحمدللہ. اس طریقے سے زمین و آسمان میں اللہ نے اس نام کے اعتبار سے، اس نام کی برکت کے اعتبار سے، یا عبد المطلب نے جو خواہش کی اللہ نے اس کو پورا کیا کہ زمین و آسمان میں آپ کی تعریف ہو رہی ہے. ان کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد رکھا. یہ دو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اور بھی اپنے نام ذکر کیے ہیں کہ میرا نام ماحی بھی ہے. ماحی کا مطلب مٹانے والا، یعنی میرے ذریعہ سے اللہ رب العالمین شرک کو مٹائے گا. میرا نام عاقب بھی ہے. عاقب مطلب کہ میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے، عاقب سب سے پیچھے تعاقب کرنے والا. اس طریقے سے اور کئی نام گنائے. یہ دو نام محمد اور احمد ایسے ہیں جس نام سے اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کریم میں
مخاطب کیا ہے، یا اس نام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نام تو نہیں، البتہ صفات ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، مبشر ہیں، اسی طریقے سے سراج منیرہ ہے، داعی اللہ ہے، یہ سب صفات بیان کی گئی، لیکن نام کے اعتبار سے یہی دو نام محمد اور احمد قرآن کریم میں، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا نام نہیں آیا۔ کتنے مقام پر آئی یاد رکھنے کی چیز ہے، قرآن کریم میں کتنے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ ایک واقعہ میں ذکر کروں گا، چار انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ میرے ایک استاد سے دکتور منقذ، وہ مناظر ہے، شام کے رہنے والے، تو ان کا ایک عیسائی عورت سے سوال و جواب ایسے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنی بار آیا ہے، آپ دیکھو بہت سارے مقامات پر، غالباً سینکڑوں مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا۔ وہ تو بہت خوش ہوئی کہ ہمارے نبی کا تذکرہ قرآن میں اتنی بار آیا۔ اس کے بعد استاد محترم نے پوچھا، یہ بتائیے کہ جب عیسیٰ کا اتنی بار نام آیا علیہ السلام، تو یہ بتاؤ محمد کا کتنی بار تذکرہ ہوا ہوگا؟ تو ان نے سوچا کہ جب ہمارے نبی کا اتنا تذکرہ آیا تو اس نبی کا تو اور زیادہ تذکرہ ہوا ہوگا جس کے اوپر یہ قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو اس نے اور زیادہ بتایا کہ جب عیسیٰ کے اتنی بار تو محمد کے اس سے کہیں زیادہ، لیکن بتایا نہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب تو کیا گیا ہے کہ آپ یہ کرو، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول وغیرہ، لیکن نام صرف 5 مقامات پر، 4 جگہ محمد، 1 جگہ احمد، اس سے زیادہ کہیں قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا۔ جب اس عورت نے، عیسائی عورت نے یہ سنا، دنگ رہ گئی کہ یہ کیا، جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کا صرف 5 بار تذکرہ، اور اس سے پہلے کے انبیاء کا تذکرہ سینکڑوں بار آیا۔ تو انہوں نے جو کچھ جواب دیا۔ بہرحال تو نبی آخر الزماں کا تذکرہ کتنی بار؟ 5 بار، 4 بار محمد، 1 بار احمد۔ پہلی جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے اندر، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے۔ دوسری جگہ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ میں، وہاں محمد کا تذکرہ ہے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، پھر سورہ محمد کے اندر آیا آیت نمبر 2، اور پھر سورہ فتح کے اندر آیا محمد الرسول اللہ، آخری آیت کریمہ۔ یہ 4 مقامات پر محمد آیا، اور 1 جگہ سورۃ الصف کے اندر احمد آیا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کی جانب سے تمہاری طرف رسول ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ 5 مقامات پر نبی آخر الزماں کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، 4 مقام پر محمد اور 1 مقام پر احمد، یاد رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ مرحلہ گزرا ولادت کے بعد نام رکھنے کا، عقیقہ، ختنہ، اور اسی طریقے سے ان کو لے کے دعائیں کرنا۔ ثابت ہوا کہ دعا، بچہ اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کو کسی عبادت گزار بزرگ شخص کو دیا جا سکتا ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کریں کہ آگے چل کر نیک صالح دین کا داعی بن جائیں۔ اس کے بعد رضاعت، دودھ پلانا۔ نبی آخر الزماں کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ آپ سے اس طرح کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ ہم جاننے بیٹھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، تربیت کیسے ہوئی، اور آج کا عنوان میں یہی
کہ در یتیم دائی حلیمہ سعدیہ کے آگوش میں، تو کتنے لوگوں نے، کتنی عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا؟ کسی کو جانکاری ہو تو بتائیں۔ 3 کون کون؟ جزاکم اللہ خیر۔ امی جان جزاکم اللہ۔ اب بولو بولو بولو، میں صحیح کرتا ہوں۔ تیسرا بتاؤ، دائی حلیمہ۔ دوسرا کون بتائے گا؟ جی صویبہ نہیں، تھوڑا سا پلٹ دو بس۔ صوبیہ۔ یہ صوبیہ کون ہے؟ ابو لہب کی لونڈی۔ کتنی بار آپ نے واقعہ سنا ہوگا، عید میلاد النبی کے موقع پر لوگ دلیل دیتے ہیں جشن منانا چاہیے۔ دلیل یہ ہے کہ جب ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آ کر کے ابو لہب کو یہ بشارت دی کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرتے ان 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، اس لیے جہنم میں اس کا سارا جسم تو جل رہا ہے، لیکن یہ 2 انگلیاں بچی ہوئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے خوشی کے موقع پر نبی کی ولادت کے جشن میں اس نے اس کا استعمال کیا تھا۔ کتنا؟ یہی تو ہے۔ بہرحال اس واقعے کوئی حقیقت نہیں، انشاءاللہ بات آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی وہاں اس حیثیت سے نہیں تھی کہ نبی تھے، وہاں اس حیثیت سے تھے کہ خاندان کا ایک فرد پیدا ہوا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ہمارے اس بھائی کا بچہ پیدا ہوا جس کا انتقال ہو چکا ہے، جس کا ایک طرح سے نسب رک چکا تھا، اس کا نسب جاری کرنے والا پر اس اعتبار سے خوش تھے۔ ابو طالب بھی خوش تھے، عبد المطلب بھی خوش تھے، ابو لہب بھی خوش تھا۔ اس سے استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ نبی کی حیثیت سے وہ خوش نہیں تھے کہ ہمارے خاندان کا ایک فرد نبی بنایا گیا، بلکہ اس حیثیت سے خوش تھے کہ ہمارے خاندان میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، اس اعتبار سے خوش تھے، اور اس اعتبار سے خوشی کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ورنہ یہی ابو لہب ہے جو یہاں خوشی میں جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ آزاد کر دیا، اس کی انگلیاں بچی ہوئی ہے، جشن ولادت منایا، یہی ابو لہب تھا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ مشہور واقعہ، انشاءاللہ وقت آئے گا اس کا بھی سلسلہ پہنچے گا، انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ان کے یہاں خوشی نہیں تھی، وہاں خوشی اس اعتبار سے تھی کہ بچہ ہمارے یہاں پیدا ہو، ہمارے خاندان میں پیدا ہو، اس لیے سارے لوگ خوش تھے۔ لیکن بحیثیت نبی خوش ہو جانا کہ ہمارے اندر نبی آ گیا، اس پر اگر خوش ہو تو یقیناً بشارت ہے، یقیناً ان کے لیے آزادی ہے، یقیناً ان کے لیے جنت ہے، لیکن اس اعتبار سے خوشی نہیں تھی۔ چنانچہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی 3، ایک آپ کی والدہ، ولادت کے بعد آپ کی والدہ کا نام جلدی، آمنہ، سیدہ آمنہ نے پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے پلایا، اور پھر تیسری دائیہ کی حیثیت سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بعد میں الحمدللہ اسلام قبول کی تھی، ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا، ان کے جو رضائی بھائی بہن تو وہ بھی قبول کیے۔ کیا واقعہ ہے، اس کو ہمیں ذرا دیکھنا ہے۔ ایک یتیم کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس دور میں کیسا کیا جاتا ہے، اس سے ذرا سا ہمیں موازنہ کرنے میں مدد ملے گی کہ اس دور میں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور آج یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی بیان کرتی ہے اس واقعے کو، سیرت ابن اسحاق میں امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور اسی طریقے سے دکتور فودا نے بھی اپنی کتاب السیرۃ فی الصحیحین میں نقل کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے پورا واقعہ تذکرہ کیا کہ ہم اپنے علاقے سے بنو سعد کا علاقہ، قبیلہ بنو سعد، وہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے، اور اس سال اتنا زیادہ قحط سالی مچی، اتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے خشک سالی مچ گئی کہ بارش نہیں ہو رہی، پتے سوکھ چکے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، بچے بھی لگ رہے تھے، عورتوں کے پستان میں دودھ نہیں تھا کہ بچوں کو پلا کر سلا دیا جائے، اور اونٹنیوں کے تھن خشک ہو گئے تھے کہ لوگوں کو ذرا سا خوراک مل جائے، ایسا کچھ نہیں۔ خود بیان کرتی ہیں کہ ہم بچوں کی رونے کی وجہ سے سو نہیں پایا کرتے تھے، کیوں؟ اس وجہ سے وہ بھوک کے مارے رو رہے ہیں، اور رونے کی وجہ سے نہ ان کو نیند آ رہی نہ ہم کو نیند آ رہی۔
چنانچہ وہاں سے ایک وفد نکلتا ہے، ایک قافلہ نکلتا ہے، اور نیت یہ رہتی ہے کہ چلو مکہ چلتے ہیں، مکہ شہری علاقہ تھا، وہاں پہنچیں گے اور جو ہے ہم کو کوئی نہ کوئی بچہ مل جائے گا دودھ پلانے کے لیے، اس کو لے کے جائیں گے، دودھ پلائیں گے، اور اس کا جو وظیفہ ہوتا ہے، جو اس کا معاوضہ ہوتا ہے وہ ہم کو ملے گا، اور اس طریقے سے ہمارا روزانہ کی زندگی جو ہے بسر ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ نکلتی تذکرہ کرتی ہیں کہ ایک ہمارے پاس سفید گدھی تھی، ایک اونٹنی تھی۔ گدھی کا معاملہ یہ کہ ایک دم لاغر، بھوک کے مارے، چلنے کو کوئی چیز نہیں، ایک دم لاغر، کمزور، چلا نہیں جاتا۔ قافلہ چلتا تھا تو سب سے پیچھے جس کی وہ گدھی رہتی تھی وہ حلیمہ سعدیہ تھی، اور ایک اونٹنی تھی، اس کا معاملہ یہ کہ اس کا تھن بالکل پیٹ سے چپک گیا تھا، ذرہ برابر دودھ نہیں کہ نکال کر کے لوگ اپنی خوراک حاصل کر لیں، اپنی بھوک کو مٹا لیں۔ وہاں سے چلتی ہیں، راستے میں سب سے پیچھے انہی کی سواری، مکہ پہنچتی، مکہ پہنچنے کے بعد ساری عورتیں تلاش میں لگ جاتی ہیں کہ کوئی ایک بچہ ہم کو مل جائے جو ہمارے رشتے کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ خود ہی فرماتی ہیں کہ کوئی جتنی بھی عورت تھی، فما منا امرأۃ الا وقد عرض علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنی بھی عورتیں تھیں سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ اس کو لے لو، تم اس کو لے لو، اس کو دودھ پلاؤ، اس کا تم معاوضہ لے لو، لیکن سب نے فتأباہ، تمام کے تمام نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ اذا قیل لها، جب ان کو بتایا گیا کہ یہ بچہ یتیم بچہ ہے، اس وجہ سے ساری عورتوں نے اس خوش نصیب بچے کو چھوڑ دیا۔ بعد میں اس کی جو برکتیں ہیں سارے لوگوں نے افسوس کیا، کاش کہ ہمیں مل جاتا۔ چنانچہ تمام کی تمام عورتوں پہ پیش کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یتیم کا عالم۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا، اپنے احسان کو ایسے نہیں جتلایا کہ علم یجدک یتیما فآویٰ، کہ میں نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ دی۔ یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور اس یتیمی کی وجہ سے آپ کو کوئی لینے والا نہیں، کوئی عورت دودھ پلانے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کی آرزو ہوتی تھی، خواہش ہوتی تھی کہ کسی مالدار کا بچہ مل جائے، کوئی ایسا بچہ ملے جس کے والد موجود ہوں تو ان سے ہم کو ہدیے تحائف ملیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم کو معاوضہ ملے گا۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ یتیم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی ماں بیوہ ہے اور ان کے دادا ہم کو کیا دینے والے ہیں۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ ساری عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، بچی تو میں، اور مجھے شرم آنے لگی کہ میں اتنی بد نصیب کہ پورے قافلے کی عورتوں کو بچہ مل گیا اور سب کو اپنا اپنا مقصود مل گیا، میں ہی بچ گئی۔ چنانچہ اپنے شوہر حارث سے فرماتی ہیں کہ کیوں نہ اسی یتیم کو لے لیتے ہیں، کچھ نہ رہنے سے بہتر ہے کچھ ہو جائے، کم از کم شرمندگی تو محسوس نہیں ہوگی۔ چنانچہ پھر یہ بھی واپس جاتی ہیں اور جا کر کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم تھے، علم جدید کا یتیم پاوا، اللہ نے ٹھکانہ فراہم کیا، حلیمہ کو گود دیا۔ اس طریقے سے یتیم ہونے کے باوجود حلیمہ کو یہ چیز ملی، اور یہ موقع ہے، کاش کی ان عورتوں نے سوچا ہوتا کہ یتیم ہے، اس کا کوئی نہیں تو اللہ ضرور ہے، اس کا پیدا کرنے والا ضرور ہے، رزاق ہے، کوئی دے نہ دے اللہ دینے والا ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے، لیکن کسی نے نہیں۔ چنانچہ حضرت سعدیہ فرماتی ہیں، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو گود میں لیا، خود میرے پستان میں دودھ نہیں تھا، بتا چکا ہوں کہ ان کا بچہ بلکتا تھا، اس سے نیند نہیں آتی تھی، کیوں کہ پستان میں دودھ نہیں کہ بچے کو پلا کے سلا دیا جائے۔ فرماتی ہیں جیسے ہی نبی آخر الزمان کو میں نے اپنے پستان سے لگایا، دونوں پستان دودھ سے بھر گئے اور سیراب ہو کے انہوں نے پیا۔ جب ایک دم پی چکے تو ان کا جو بھائی تھا یعنی ان کا جو بچہ تھا اس نے بھی سیراب ہو کے پیا، اور پہلی بار ہم لوگوں نے اس دوران سکون کی نیند سے سویا، کیونکہ بچے سو چکے ہیں، چلاہٹ نہیں، بچے کے رونے سے ماں کو نیند نہیں آتی۔ کہتی ہیں کہ پہلی بار ہم کو نیند آئی، سکون کی نیند ہم نے سویا، اور جب صبح ہوئی تو میرے شوہر حارث چلے کہ دیکھیں اٹھنی میں کچھ دودھ ہو تو دو کہ اپنا بھی خوراک کا انتظام کر لیں۔
بچے کا الحمدللہ انتظام ہو چکا ہے، اپنے لیے کر لیں۔ پہنچتے ہیں تو اس اونٹنی کا جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ دینے کو تیار نہیں تھی، اس کا بھی تھن بھرا ہوا ہے، اور دھواں اتنا دھواں، دھونے کے بعد دونوں آدمیوں نے خوب سیراب ہو کے پیا، وہی ان کا خوراک، نہ روٹی ہے، نہ چاول ہے، نہ سبزی ہے، نہ دال، وہی اونٹ کا وہ دودھ، وہی خوراک، اور پیا اور سیراب ہوئے دونوں، اور سکون کی زندگی۔ اس کے بعد حارث کہتے ہیں، حارث جو ابھی تک سارے لوگ انکار کر رہے تھے، اس یتیم کو لینے سے منع کر رہے تھے، حارث کہنے لگے تعلمی واللہ یا حلیمہ، اے حلیمہ جان لو اللہ کی قسم، لقد اخذت نسیمۃ مبارکہ، آپ نے بہت بابرکت روح کو لیا ہے، بہت بابرکت جان کو لے کے آئی، بہت مبارک بچے کو لے کے آئی، جس کے برکات کا اظہار یہیں سے ہونے لگا، تمہارے پستان میں بھی دودھ، اونٹنی کے پستان میں دودھ۔ اور اس کے بعد جب قافلہ چلا، ابھی مکے میں ہے، یہیں سے برکت کا ظہور ہونے لگا، اور جب قافلہ چلا تو وہ حلیمہ سعدیہ کی گدھی جو سب سے پیچھے رہا کرتی تھی، وہ تیز ترار سب سے آگے نکل گئی۔ چنانچہ قافلے کے لوگ، عورتیں کہنے لگی اربعی علینا یا بنت ابی ذؤیب ویحکی، اے ابو ذؤیب کی بیٹی یعنی حلیمہ، اے ابو ذؤیب کی بیٹی ویحکی، رک جا، اربعی علینا، ہمارا انتظار کر لو، الیست ہذہ تعلقی، کیا یہ وہی تمہاری گدھی نہیں جس پر تم سوار ہو کر کے آئی؟ انہوں نے کہا بلا واللہ، ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ وہی اونٹنی ہے جو سب سے پیچھے رہا کرتی تھی، اور میں سب سے پیچھے رہا کرا، اور میں کہا کہ رک جاؤ، ہمیں اپنے ساتھ لیتے چلو، اور اللہ کی برکت یہ کہ آج تم کو کہنا پڑ رہا ہے اربعی علینا، ہمارے لیے رک جاؤ، ہمارا انتظار کر لو۔ چنانچہ اس طریقے سے یہاں برکت کا اظہار ہونے لگا۔ اور اس کے بعد جب پہنچے قبیلہ بنو سعد کے اندر، اپنے اپنے مقام پہ پہنچ گئے، تو اتنا خوش حالی تھی وہاں پر کہ جانوروں کو چرنے کی کوئی گھاس نہیں تھی، سارے لوگ پریشان۔ چنانچہ جب سے یہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گود میں، آپ کے آگوش میں، تبھی سے جب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی اور قوم کی بکریاں بھی جاتی، تو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں ایک دم سیراب ہو کر کے آتی، آسودہ ہو کر کے آتی، اور آسودگی کی وجہ سے، پیٹ بھرے ہونے کی وجہ سے ان کے تھن بھی بھرے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے رزق کا انتظام کیا، قوم کے لوگوں نے دیکھا، ان کے ساتھیوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، تو اپنے چرواہوں کو ڈانٹا، کہاں کہاں تم چرانے جاتے ہو؟ وہاں چرانے جایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کے چرواہا چرانے جایا کرو، وہیں تم بھی لے جاؤ، کیونکہ ان کی اونٹنیاں سیراب ہو کے آتی ہیں، آسودہ ہو کے آتی ہیں، اور تمہاری بھی آسودہ ہو کر کے آئیں۔ لہذا وہ لوگ بھی کوشش کرنے لگے، جہاں ان کی بکریاں جاتی وہیں ان کی یہ لوگ بھی اپنے چرواہے کو بھیجتے ہوئے بھی لے کے جاتے، لیکن معاملہ وہی تھا، تم لوگوں نے اللہ کی رحمت کا انکار کیا، اللہ کی برکت کو ٹھکرایا تھا، ایک یتیم کو ٹھکرایا تھا، اللہ نے دکھلا دیا کہ نہیں، یہ برکت خاص حلیمہ کے لیے، کیونکہ اس وقت حلیمہ کے گود میں وہ مبارک جس میں ہے، مبارک بچہ ہے جو آگے چل کر کے تمام دنیا کے لیے برکت بننے والا ہے۔ چنانچہ ان کی بکریاں جاتی چرتی وہیں جہاں ان کی بکریاں چرتی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں سیراب ہو کر کے آتی، اور جو ہے ان کی بکریاں ویسی آتی۔ اس طریقے سے وقت گزرتا رہا، اور تقریباً اور حلیمہ سعدیہ نے برکت دیکھا، اللہ کی رحمت کے نزول کو دیکھا، خوشحالی کو دیکھا، آپ کی وجہ سے ان کے یہاں جو خوشحالی اس کو دیکھا۔ آپ چاہتی نہیں تھی کسی طریقے سے آپ کو واپس کریں، لیکن 2 سال کی مدت گزر گئی، اور معاہدے کے اعتبار سے کہ بچے کو دودھ چھڑانا ہوتا ہے 2-2.5 سال کی مدت جو ہوتی، 2 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑایا گیا، اور اس کے بعد بڑھنے کی جو کیفیت تھی آپ کی، بچہ آپ کتنا تیز بڑھ رہے تھے، بتاتی ہیں کہ اوروں کے مقابلے میں آپ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ 2 سال کا بچہ ایسا لگتا تھا 4 سال کا بچہ ہے، اور سمانا تندرست۔ اس طریقے سے 2 سال کی مدت پوری ہوئی، اور انہوں نے چاہا کہ اب چل کر کے ان کو واپس کر دیں، لیکن دل تیار نہیں تھا۔ چنانچہ لے کر کے آئیں مکہ کے اندر، سیدہ آمنہ کے سامنے پیش کیا، اور کہا یہ آپ کا بچہ، آپ کی امانت،
لیکن میں چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دن کے لیے مجھے پھر میرے حوالے کر دیں۔ سیدہ آمنہ انکار کرتی رہی، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس وقت مکے کی وبا، مکے میں کی آب و ہوا، مکے میں جو ایک بیماری پھیلی، اس وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو لاحق نہ ہو جائے، یہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، لہذا میں چاہتی ہوں کہ پھر میرے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ آمنہ، سیدہ آمنہ دیکھتی ہیں، مصلحت کو دیکھتی ہیں، اس لیے ایک بار پھر حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیتی ہیں اور پھر وہ لے کے چلی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں رہتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو ہوگی، لیکن یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک یتیم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہم نے یتیم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہم کس اعتبار سے اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، کتنی حقیر نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، کتنا اس کو ہم کمتر جانتے ہیں۔ بہت سارے مقامات پر، بہت سارے موقع پر ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر جاتے ہیں، یہ تمام چیز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، کم از کم یہ دیکھ کر کے ہمیں ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ بچہ یتیم، اسی طریقے نبی آخر الزماں بھی تو یتیم تھے، لہذا اس فضیلت کے لیے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، اس بچے کو اپنی گود میں لینا چاہیے، اس کی مدد کرنے چاہیے، ایک انسانیت کے ناطے اس کا کوئی ماں نہیں، اس کے کوئی والد نہیں، کم از کم سہارا بن جاؤ، اللہ اس کا برکت، اس کی برکت دے گا، اللہ اس کا فائدہ دے گا، اللہ اس کا انعام دے گا، اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے، بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اس اعتبار سے آگے بڑھے اور یاد کرو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں میں اور وہ شخص جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے، جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور وہ شخص جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے، وہ جنت میں میں اور وہ ایسے ہوں گے۔ اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اس طریقے سے ملا کے بتا دی، یعنی آپ کا قربت حاصل کرنا ہے، جنت میں آپ سے قریب ہونا ہے تو ایک ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا دیا کہ کسی یتیم کا سہارا بن جاؤ، کسی یتیم کی مدد کر دو، کسی یتیم کو کچھ دے دو، دلا دو، اس کا کچھ انتظام کر دو، اس کے رہنے کا بندوبست کر دو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل، لیکن اس طریقے کے حالات نہیں ہے۔ آج بہت سارے شادی بیاہ کے موقع پہ آپ دیکھو کہ اگر بچی یتیم ہے لوگ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ وہی چیز جو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ عورتوں نے کیا تھا کہ اس بچے کو لینے سے ہم کو کیا ملے گا، ماں بیوہ ہے اور باپ دادا بوڑھا ہو چکا، وہ ہم کو کیا دینے والا ہے۔ بالکل وہی سوچ ہماری بھی ہے کہ اگر بچی یتیم ہے تو کون شادی کرنے جائے گا، اس لیے کہ کیا ملنے والا ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو دور کر کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو کم از کم یتیم ہے تو یتیم جو بھی ہوگا وہ برکت ضرور ملے گی، وہ آپ کی برکت الگ ہے، اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے، اتنا اگرچہ نہ ملے لیکن کم از کم جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ تو ملنے والا ہے۔ اور اگر ہماری یہ نیت ہو کہ اللہ کے نبی بھی یتیم تھے، بچہ بھی یتیم ہے، لہٰذا اس کی پرورش کرو، اس کے دیکھ بھال کرو، ہم کو کچھ مل جائے گا، وہ برکت ہو سکتا ہے ہم کو مل جائے، ضرور اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ اور جن لوگوں نے بھی یتیم کی پرورش کی، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا کچھ نہ کچھ ثمرہ ان کو دکھایا ہے۔ لہذا مسلمانوں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے، ہمارے معاملے میں اس طرح کی کوئی سوچ ہے تو اس کو بدلا جائے، کوئی بچہ ہے اس کا انتظام کیا جائے۔ آج تو بہت سارے مواقع ہیں کہ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا اس کو راستہ دکھاؤ، بہت سارے ایسے ادارے ہیں وہاں جا کے ان کا داخلہ کرا دو، وہاں ان کا انتظام ہو جائے، کچھ دنوں کے بعد دیکھ ریکھ کرو، کچھ دنوں کے بعد جا کے دیکھ لو، فون سے حال چال لے لو، کچھ خرچ دے دو، معاملی چیز ہے، اتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہنے سننے عمل کی توفیق دے، العالمین ہم تمام کو قرآن سن پر عمل کرنے والا بنا، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان کر کے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے والا بنا، آپ کی اتباع کرنے والا بنا۔ العالمین جو بھی یتیم ہیں ان کی تو انتظام فرما، ان کا تو بندوبست فرما، ہم تمام کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔